قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہو رہی ہے. ہاں چالو تھی 8-9 سیکنڈ. ابھی کچھ دیر پہلے ہاں ہولے ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی زبان سے آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کے معاشرے کی بچی تھی، آپ کی بیٹی تھی. مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہ چھوٹی معصوم بچی اپنی زبان سے نعت یا پاک کو گنگنا رہی تھی. اور یہ جتنے بھی بچے ابھی پڑھ رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بچی آپ کا گاؤں، آپ کا محلہ، آپ کا قصبہ کا نام روشن کرے گی. یہ جو بچی ابھی پڑھ رہی تھی، ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو. اگر ہم اور آپ ان کی باتوں کو بغور سنتے اور ان کے اوپر اپنی ذہن کو لگاتے تو میرے محترم بزرگوں، میں آپ حضرات سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بچی ابھی چھوٹی تھی، معصوم تھی، اور آپ کے گاؤں اور آپ کے محلوں اور آپ کے معاشرے کی تھی، اور وہ کچھ بول رہی تھی. اتنا آسان نہیں ہے کہ 10 آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کے مائک کے اوپر کچھ بول دینا. اگر آپ کو ابھی کھڑا کر دیا جائے، میرے خیال سے کہ آپ جو بات نہیں کر پائیے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بچی تھی، آپ نے ان کو سنا اور اس کا حوصلہ افزائی ہوا. آج یہ تھوڑی سی بولی تھی، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بھی کرے گی اور آپ کے گاؤں اور آپ کے محلے کے نام کو بھی روشن کرے گی. جتنی بھی بچی ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی، ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بچیوں کو علم نافع عطا فرما دے. تو ابھی ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ شب برات کی محفل ہے. آج کی رات عبادت کی رات ہے. میں نے خطبہ کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ہم اور آپ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اور آپ جس نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، جس نبی سے محبت کرتے ہیں، جس نبی سے اپنے دل کے اندر دل بھری محبت رکھتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہم اور آپ اسی نبی کی امت ہے، اور یہ محفل جو سجی ہے، میرے خیال سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہی اس محفل کو سجایا گیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مجھے اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ ہمارے اندر ایمان باقی رہا یا نہیں رہا. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے گھر کے آگے مسجدیں ہیں اور مسجد 5 وقت کی نماز کھالی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا نبی کا نام کیا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ایمان کیا چیز ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ دن اور رات میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں. بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ
سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں, لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب ان کی طریقے کو اپنانے کی باری آتی ہے, ان کے سنتوں کی بات آتی ہے, جب میلاد میں بیٹھنے کی بات آتی ہے, جب مسجد میں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے, کہ نہ جانے ہم مسجدوں سے دور ہو کر کے بازار کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے, اور ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آج شب برات کی رات ہے, آج عبادت کی رات ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس گاؤں نردہ کے اندر کیا اتنے ہی نوجوان اور میرے بوڑھے بزرگ اتنے ہی ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب بھی کہیں پر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوتی ہو, میری آواز یہیں تک محدود نہیں ہوگی, میری آواز وہاں تک جاتی ہوگی جہاں تک ہماری اور آپ کی سوچ نہیں جا سکتی. میرے محترم بزرگوں, میرے دینی بھائیوں, بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ اس موڑ پر چلے گئے جس موڑ پر جانا نہیں تھا. آج ہم مسجد سے اتنے دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے, آج ہم مسجد کے صحن میں اپنا قدم رکھنے کو تیار نہیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے, اور جمعہ کے دن ہم اور آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں, ہم اور آپ اپنے بازو اور اگل بغل والوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں. خطبہ شروع ہو جاتی ہے, باتیں کرتے رہتے ہیں, نماز شروع ہو جاتی ہے. فرداً نماز پڑھنے کے بعد اتنی جلد بھاگتے ہیں وہاں سے, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ رہا ہے. ہمارا یہ حال ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس چیز کو ہم نہیں بھولے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اس چیز کو ہم بالکل نہیں بھولے کہ ہمیں مرنا ہے. اس چیز کو ہم اور آپ بالکل نہیں بھولے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور مجھے دبوچ لے گی. موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے, ہم موت کو بھول گئے, موت ہم کو نہیں بھولی ہے. موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے, انا الموت انا الموت انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات انا الموت الذی افرق بین اقرب التجار والقصور. میں موت ہوں, میں موت ہوں, میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو دوستوں احبابوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں, پالتی ہوں, چاہے تم کتنے مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو, میں تمہیں زمین کے اندر سے بھی دبوچ نکالوں گا. یہ موت اعلان کر رہی ہے, اور ہم کس خواب میں ہیں, ہم موت کو بھول گئے. مجھے خبر نہیں, یہ آج کی رات ہے, شب برات کی رات. ساتویں آسمان پر سے اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان کے اوپر آ کر آواز لگاتے ہیں, پکارتے ہیں کہ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے رزق کی طلب کرے میں اسے رزق دوں. ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو میرے دربار میں آئے اور مجھ سے گر گرائے, مجھ سے مانگے, جو مانگے میں اسے عطا کر دوں. مجھے آواز نہیں آ رہی, مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. ہم اور آپ کے کان میں اتنا پردہ لگا ہوا ہے, مجھے خبر نہیں آ رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جبرائیل امین آئیں گے اور مجھے بتا دیں گے. ایسی نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے نبی کا حدیث ہے, العلماء وارثۃ الانبیاء. علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں. ہم آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر جبرائیل امین آتے تھے. نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لے کر جبرائیل امین آتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس جبرائیل امین آئے, اللہ کی بات کو لے کر کے آئے. سب کے پاس اللہ کی بات کو لے کر کے آئے, اور ان کے ذریعہ سے صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, علماء کرام, اولیاء کرام, اس طریقے سے آج ہمارے اور آپ تک یہ بات پہنچی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آسمان سے جبرائیل امین صاحب نے
نہیں آئیں گے بتانے کے لیے. ہمارے ہی جیسے کوئی گاؤں کے حافظ قرآن، گاؤں کے عالم دین، مسجد کے امام صاحب آپ کو منبر پر بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں بتائیں گے، شب برات کی رات کی فضیلت بتائیں گے کہ شب برات کی رات میں کیا کرنا چاہیے، شب برات کی رات میں عبادت کرنی چاہیے، شب برات کی رات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، شب برات کی رات میں اللہ کے در پر آ کر گرانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بھیک مانگنا چاہیے، اپنے باپ دادا پروت جو اس دنیا سے چلے گئے اس کے لیے برائے احسان ثواب اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج میرے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. کوئی آتش بازی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پٹاخہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. ہم اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہم اور آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. اگر کہیں اس طریقے سے میلاد کی محفل سجی ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہوتی ہو، ہمیں اور آپ کو وہاں جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. جب ان کی بات ہو تو وہاں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. صرف کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی کی سیرت اتنی بڑی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اگر رات بھر بیان کرتے رہ جائیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کی سیرت مکمل نہیں ہوتی ہے. اتنے عقیدت اور اتنی بابرکت، اتنی عظمت والے نبی کہ ہم اور آپ امت ہیں اور ہم اور آپ اس موڑ پر جا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ہم اور آپ کو صرف اگر مسلمان کہنے کے قابل ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ نام کا مسلمان نہ بنے، کام کا مسلمان بنے. کام کا مسلمان کب بنیں گے؟ جب ہمارے اندر ایمان آئے گا. آج مسلمانوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے اندر کا ایمان ختم ہو گیا. ہم اپنے دل سے اللہ کے خوف کو ختم کر دیے، ہم اپنے دل سے جناب محمد رسول اللہ کی محبت کو ختم کر دیے. اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. لیکن جب نبی کی سنت کو بتایا جاتا ہے، جب نبی کے حکم کو بتایا جاتا ہے تو ہم اپنے چہرے کو پھیر دیتے ہیں. ہم ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. اگر سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں صحیح نہیں ہے. ہزار باتیں آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اگر ان 1000 باتوں میں ایک بات کو بھی اگر آپ کو سمجھ لیں گے، ایک بات کو سمجھ کر کے اگر اس پر عمل کر لیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات کہنے میں مجھے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہر جمعہ کے دن بات چیت ہوتی ہے. اگر ہر جمعہ کو ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں قرآن اور حدیث کی، تو ہو سکتا ہے کہ 100 جمعہ میں میری ذہن میں 100 بات بیٹھے گی. امام صاحب 1000 مرتبہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ نماز پڑھنا ہے ضروری ہے، تو میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ اس چیز کا جانکار ہو جائیں گے، اس چیز کا علمداں ہو جائیں گے. جاننے کے باوجود اگر نماز کو چھوڑ دیں گے تو ہم بہت بڑے گنہگار. کون کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پڑھا لکھا انسان، جو حافظ ہوگا، جو مولوی ہوگا، جو مفتیان کرام ہوگا، جو عالم دین ہوگا، اسی کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے. ایک حافظ قرآن نماز کے وقت گزر جائے نا، اے حافظ ہو کر کے نماز نہ پڑھے سے کہنا آدمی. حافظوں کے اوپر نماز صرف فرض نہیں ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر نماز فرض ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نماز کو قائم کریں، دین کو قائم کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اندر پیدا کریں، ان کے سنتوں پر عمل کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.